دوسرا جرمنی سے ایک دوست کا بھیجایا ہوا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے نشانات میں سے ایک عظیم الشان پیش گوئی خصوف و خصوف کے نشانات سے تعلق رکھتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان پیش گوئی پر مشتمل یہ حدیث امت مسلمہ کے کبار محدثین کی نظروں سے کیسے اجڑ رہی اور سیاستہ کی کسی کتاب میں شامل نہ ہوئی اور صرف امام دارقطنی نے اسے محفوظ کیا ہے جو کہ سیاستہ سے کم تر درجے کی کتاب سمجھی جاتی ہے. سیاستہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کا ذکر موجود ہے اور بائبل میں موجود ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیاستہ کا جو وجود ہی کوئی نہیں تھا. جب قرآن میں موجود تھی تو پھر خدا نے خود ہی شہرت بخشی ہے اس کو, اور اس کی بنا دارقطنی کی حدیث پر نہیں ہے. جمع الشمس والقمر کیا کہ کس طرف اشارہ فرمایا گیا؟ سوال تو یہ ہے کس بات پر اکٹھے کیے جائیں گے. اب بائبل میں یہی بات موجود ہے کہ جب سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اندھیرا ہو جائے گا, ایک میں سے ایک اور دوسرا اپنی روشنی دینا چھوڑ دے گا, تو وہ وقت ہے مسیح کے آنے کا. مہدی کے حوالے سے الگ حدیث صرف دراصل دونوں کو جوڑنے کی خاطر ہے, ورنہ اصل یہ مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی ہے, سمجھے. اور قرآن کریم اور بائبل کے حوالے سے خفی طور پر یہ مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی ہے, جس کا ایک لقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رکھا, یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ نشان ظاہر ہوگا کہ امام مہدی جو دراصل امت محمدیہ کا ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا, اوپر سے کسی کے آنے کی انتظار نہ کرنا. اب باوجود اس کے کہ دارقطنی میں ہے اور سیاستہ میں نہیں, لیکن اس حدیث کو اتنی شہرت ملی ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں میں اس کا انتظار تھا. اور چاند سورج گرہن کے متعلق حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے, اس کے بعد سے علماء کی طرف سے مسلسل مطالبہ چل رہا تھا, اور جو شہرت کی کمی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی. ایک یہ ہے بنیادی بات کہ یہ حدیث دراصل اپنی ذات میں ہوتی یا نہ ہوتی, قرآن کریم اور اس سے پہلے اس کے تائید میں بائبل نے جو پیشگوئی کر رکھی تھی بڑی واضح ہے اس بات پر کہ مسیح کی آمد ثانی سے پہلے ایک عظیم نشان دکھایا جانے والا ہے, آمد ثانی کے وقت کہہ سکتے ہیں. دوسرا تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ پیشگوئی جو ایک زمانے کے مشتری کی حد سے باہر ہو. اگر پیشگوئی جھوٹی ہے تو بنانے والا مشتری ہے, یعنی اختراع کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اس کا تصور اس کی حد سے باہر ہو اور ایسی مشکل بات وہ بنائے جو اس کے قبضے میں نہ ہو, یہ ناممکن بات ہے. کیونکہ امام مہدی کی خواہش میں بہت سے فرقوں نے بہت سی حدیثیں گڑھی ہیں, اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی مشتبہ احادیث اس موضوع پر اکٹھی ہو چکی ہیں شاید اور کہیں نہ ہو, یہاں تک کہ سارا معاملہ ہی درم برم ہو گیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی تائید میں ضرورت تھی, لیکن یہ ہے نا عظیم تقویٰ کہ جہاں حدیثوں کو مشتبہ پایا ہے, باوجود یہ کہ اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں اور بڑا اہم مضمون ہے, آپ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ امام مہدی کے متعلق حدیثوں کے خلاف مسلم نے لکھا ہے. بالکل مشتبہ ہو چکا ہے سارا معاملہ. ایک ایسی حدیث ہے جو یہ ہے جس کو کوئی جھوٹا اپنی خاطر یا اپنے کسی آنے والے بھائی کی خاطر بنا ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ نہ چاند پر اس کا اثر نہ سورج پر اثر, اور مصیبت ڈال دیتا. اس لیے ہر محدودیت کے دعوے دار نے مسیح علیہ السلام سے پہلے دوسری حدیثوں کے سہارے نہیں اس کا حدیث کا ذکر تک نہیں کیا. عجیب بات ہے, یعنی اسٹینڈز آؤٹ. تو اس لیے اس کو جھوٹا کیسے کہیں گے؟ جھوٹے کی نفسیات کے خلاف ہے
اپنی خاطر یا اپنے دوستوں عزیزوں آنے والے پیاروں کی خاطر ایسی مشکل حدیث گھڑ لے کہ جس کا پورا کرنا نہ اس کے اختیار میں نہ اس کے دوست کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ دوسرا پہلو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اٹھایا ہے کہ جب وہ حدیث پوری ہو گئی تو جس کی پیشگوئی پوری اس کو مفتری کیسے کہہ سکتے ہو؟ مفتری اس جھوٹے کو کہتے ہیں، اور حدیث گھڑنے والا تو بڑا مفتری ہے۔ تو وہ حدیث جو پوری ہو جائے اسی طرح اسی شان کے ساتھ ماضی موجود ہو، دعوے دار ہو انہی تاریخوں میں جو عجیب تاریخیں ہیں، جب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اب تک صرف 6 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان تاریخوں میں جو اول اور ان شرطوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرہن لگا ہو، ورنہ تاریخیں بدلتی رہی ہیں تھوڑی بہت۔ رمضان کے مہینے میں گرہن لگتا رہا ہے لیکن تاریخوں کے ہیر پھیر رہا ہے۔ تو ہمارے ان کے عزیز ہیں، کیا نام ہے؟ صالح، آپ کے سمجھی ہیں؟ میرے وہ ہمزلف ہیں، ہمزلف ہیں، رائٹ، اور سمجھی بھی ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، بھول گئے تھے آپ۔ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے بہت زبردست، وہ ہم شاید بھی کر چکے ہیں، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اور وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کسی دعوے دار کے وقت میں نہیں ہوا، سمجھے؟ ایک ہی دفعہ 1400 سال اب گزر چکے ہیں، ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ معذوریت کا دعوے دار کھڑا ہوا اور اس کے دعوے کے 5 سال بعد یہ حدیث پوری ہوگی پوری شان سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معین دکھاؤ یہ دعویٰ معذوریت کا کب کیا تھا، سو میں بیان دے چکا ہوں، پہلے بھی پوری تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اگر دعویٰ نہیں تھا تو غولی اعتراض نہیں کرتے تھے، اور ان اعتراضات کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انکار کیوں نہ کیا؟ جھوٹے الزام لگا رہا، میں نے سر معذوری کا دعویٰ کیا، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پر یہ نشان واجب نہیں آ رہا کیونکہ میں نے دعویٰ کیا، نہ یہ نشان دکھانے کا میں حقدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور جب یہ نکلا ہے پہلا نشان ظاہر ہوا ہے، یعنی چاند کو گرہن لگا رمضان میں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام انتظار میں تیاری فرمانے لگے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، دعویٰ نہیں تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا قصہ۔ اور جب آپ نے فرمایا نشان لگ گیا ہے تو علماء نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ اب کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ گرہن لگا تو آپ کو کیا، آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ کہا کہ نہیں لگا ہی نہیں، اس طرح کا نہیں لگا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی کھلی بات ہے۔ تو اتنے بڑے نشان کو جو اپنی صداقتیں ساتھ رکھتا ہو، چاند سورج کی طرح ایک آفاقی نشان ہو، اس کو دراصل حدیث کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیے قرآن اپنی ذات میں کافی تھا، مگر اس کے باوجود حدیث ایسی قطعی مل گئی جس کو جھوٹا کہنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ نہ وہ مفتری بنا سکتا تھا، نہ مفتری کی خاطر خدا آسمان پر نشان دکھا سکتا تھا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حدیث کہ کہیں سے ملے اسے قبول کرنا انسان کی شرافت اور ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہ بہانے بنا کر رد کر دینا۔ رد ہو بھی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو، تار کچھ نہیں ہے، جو مرضی نام رکھ لو، اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی کہیں گنجائش ہی دکھائی نہیں دیتی۔ ظہور مہر